نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے چاہنے والوں میں پیدا فرمایا، اور آپ کے ازواج، آپ کے اہل بیت، آپ کی تمام اولاد، تمام قرابت دار، تمام صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبت کرنے والا بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کسی نیک بندے کی محبت ہمارے دل میں آ جانا یہ محض اللہ کے فضل و انعام سے ہی ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو کسی کی محبت ہمارے دل میں آ ہی نہیں سکتی ہے۔ ہمیں اپنے دل پر اللہ والوں کی محبت کا اثر مل جائے تو ہمیں خوشیوں سے، بے پناہ مسرتوں سے شکر گزار ہو کر کے زندگی گزارنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے دل کو اس کے محبوب بندے کی محبت کے لائق بنایا ہے۔ اولیاء صالحین نے فرمایا ہے، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کی رحمت کے حقدار بننا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی مہربانیوں کے حقدار بننا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے الطاف و کرم کے حقدار بننا چاہتے ہو، انعام اور اکرام کے حقدار بننا چاہتے ہو، تو اپنے آپ کو کسی اللہ کے ولی کے دل میں جگہ بنانے والا بنا لو۔ یعنی اگر کسی اللہ کے ولی کے دل میں آپ کی جگہ بن جاتی ہے، یعنی آپ سے وہ محبت کرنے لگتا ہے، تو سمجھو کہ تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بات وجہ کیا ہے؟ آخر بات کیا ہے کہ ان سے محبت کرنے سے ہمارا بیڑا پار ہو جانا اور ان کے دل میں ہماری جگہ بن جانے سے ہمارا بیڑا پار ہو جانا، یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ اولیاء اکرام فرماتے ہیں کیونکہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اللہ کے ولی کے دل پر کم و بیش ہر روز 70 دفعہ نظر رحمت فرماتا ہے، 70 دفعہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ تو ان 70 دفعوں میں سے ایک مرتبہ بھی اگر تمہارا خیال اس دل میں رہے اور اس وقت پر خدا کی نظر رحمت ہو جائے تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اجعل نفسک فی قلبی اولیاء اللہ کہا گیا کہ اپنے آپ کو اللہ کے ولیوں کے دل میں پیدا کر لو، جگہ بنانے والا بنا لو۔ الحمدللہ۔ اور یاد رکھیں کہ ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے ہوں گے تو بے شک وہ ہم سے محبت کرنے والے ہوں گے، اس لیے کہ محبت کا بدلہ محبت کے سوا کسی اور طریقے سے دیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ وہ کوفہ نہیں ہے جو امام حسین کو محبت سے بلا کر کے بے وفائی کا بدلہ دیا گیا، اللہ کے ولی کا دل ہے، اللہ کے ولی کا قلب دنیا کے تمام برائیوں سے پاک و صاف و شفاف و ستھرا بنا دیا جاتا ہے۔ وہاں پر تو بس یہی ایک معاملہ ہوتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کچھ اور ہو سکتا ہے؟ نہیں، کسی نے بھلائی کی تو بھلائی ہی کے ساتھ اس کا بدلہ چکایا جائے گا۔ یہ اللہ کے دین کا قاعدہ، اللہ کے ولیوں کی روش ہے جو اللہ والوں نے اس پر عمل کرنا اپنے لیے حرز جان بنایا ہے، اور اسی پر وہ عمل کرتے رہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ
مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اذا احب اللہ عبدا دعا جبرائیل علیہ السلام فیقول انی احب فلانا فاحبہ فیحبہ جبرائیل علیہ السلام، او کما قال فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل امین کو اپنی بارگاہ خاص میں حاضری کا موقع عطا فرماتا ہے، قرب خاص میں ان پر اللہ تبارک و تعالی انعام فرماتا ہے، اپنی بارگاہ خاص میں حاضری کا انعام عطا فرماتا ہے، اور پھر مجدہ جو بشارت سناتا ہے وہ کون سی بشارت سناتا ہے؟ وہ یہ کہ اے جبرائیل سنو میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ محبت کرنے کا مطلب یہ ہے، خدا اگر کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا اس سے راضی ہو جاتا ہے، خدا اس پر انعام کرتا ہے، خدا اس پر احسان کرتا ہے، خدا اس پر اپنے جود و منال کے دریا کو جاری فرما دیتا ہے، جس کی ایک بوند پوری دنیا کو سرشار کر دے، ایسے سخاوت کے، رحمت کے، فضل و کرم کے دریا کو ان پر جاری فرما دیتا ہے۔ یعنی خدا ان سے محبت کرتا ہے، خدا کا ان سے راضی ہو جانا، محبت فرمانا اتنا ہی کافی تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس محبت کو بطور اظہار کرتے ہوئے، بطور شان اس بندے کی فضیلت کے طور پر اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے سامنے اظہار فرماتا ہے کہ جبرائیل سنو میں فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہماری محبت اگر خدائے تعالی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، خدا ہم سے محبت کرنے والا ہو جائے، تو سب سے پہلا انعام کیا ہوگا؟ ہماری محبت کا گواہ حضرت جبرائیل کو بنایا جائے گا۔ اور ایسے ہی اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اس محبت کا گواہ حضرت جبرائیل ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل اس بندے کے گواہ صرف گواہ نہیں بنے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ اللہ کے حکم پر حضرت جبرائیل امین اس بندے سے محبت کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اسی پر اکتفا نہیں کر لیا جاتا، بلکہ تمام آسمانوں میں ندا کی جاتی ہے، اے آسمان کے رہنے والوں، تمام مخلوقات سماویہ سنو، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس بندے سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ سب سے پہلے خدا نے اس بندے کو اپنی محبت سے سرفراز فرمایا، اور پھر اس کا اظہار جبرائیل امین کے سامنے فرمایا، پھر جبرائیل امین سے ان سے محبت کرنے کا حکم فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں تمام آسمانوں میں اس بندے کی محبت کا ڈنکا بجا دیتا ہے، وہ اس طرح کہ ہر آسمان کی مخلوق، ہر آسمان کا بسنے والا اس سے محبت کرنے والا ہو جاتا ہے۔ یعنی انتخاب ہوتا ہے محبت کے لیے، کسی بندے کی محبت اگر ہو جاتی ہے اللہ والوں کی تو وہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ ان کو منتخب فرما دیتا ہے۔ کسی کے دل میں ان کی محبت آ جائے تو یہ خدا کا انعام و احسان ہو جاتا ہے۔ مگر جھولی پھیلا کے گھومنے سے بھی یہ ملنے والی چیز نہیں ہے، مل جائے تو یہ خدا کا احسان ہے، مل جائے تو خدا کا احسان ہے، اس لیے کہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو وہ احسان کا حقدار بنایا ہی نہیں جاتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے قلوب پر اس قدر تجلی فرمایا کہ ان کے قلوب میں ان کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے موجزن فرما دیا، وہ ادب و تعظیم بجا لانے والے ہو گئے، مگر ابلیس وہ رہا جو ان کی محبت کو قبول نہ کر سکا۔ یعنی اگر کسی اللہ کے محبوب کی، اگر کسی اللہ کے پیارے بندے کی محبت میں اگر اپنے دل میں کمی آ رہی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان کا اثر ہوتا چلا جا رہا، شیطان کے کسی نہ کسی بہکاوے میں ضرور بندہ رہا ہوگا۔ اپنے دل کی اصلاح کرنی چاہیے۔ رسول اللہ سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ آج تو ہمیں رب تعالیٰ نے نعمتیں بخشی ہیں کہ آج ہمارا جی جب چاہتا ہے آپ کے رخ زیبا کی زیارت کر لیتے ہیں، آپ کے سراپا وجود بابرکت کی برکتوں سے ہم بابرکت ہو جاتے ہیں، رحمتیں پاتے ہیں، عظمتیں پاتے ہیں، رفعتیں پاتے ہیں، نعمتیں پاتے ہیں، خوشبوئیں پاتے ہیں، رزق پاتے ہیں، جملہ
نعمتوں کو ہم آپ کے دروازے سے پا لیتے ہیں، مگر کل قیامت کے دن کیا حال ہوگا؟ آج تو زمین پر چلنا پھرنا ہمارا اور آپ کا یکساں رکھا گیا ہے، تو ہم آپ کے سامنے آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مگر وہ تو جنت ہے جس کا وہم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، جس کی بلندی کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس جنت کے مالک آپ کو رب تعالیٰ نے بنایا ہے، آپ جنت میں ایسے مقام پر ہوں گے کہ اس سے اعلیٰ، اس سے اونچا کوئی مقام ہی نہیں ہوگا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے، تو سب سے افضل و اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ کہاں انبیاء آپ کے مقام کو، انبیاء کرام سے بلند و بالا مقام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا؟ کیونکہ آپ کو انبیاء کے سردار بنایا ہے۔ انبیاء کے اس مقام تک کے رسائی نہیں تو پھر ہم جیسے لوگوں کی رسائی کیسے ہوگی؟ آخر جب ہمارا جی چاہے گا جنت میں چلے تو جائیں گے، مگر آپ کی زیارت کو تڑپیں گے تو کیا حال ہوگا؟ آپ کے جلووں کے لیے تڑپیں گے تو کیا حال ہوگا؟ خوشبوؤں کے لیے بے چین ہو جائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے محمد عربی کے پسینے کی خوشبو کا مزہ لیا ہے، انہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ کے معجزے کے پانی کا مزہ لیا ہے، اور انہوں نے رسول اللہ کے وجود کی نورانی جلووں سے اپنے نگاہوں کو روشن کیا ہے۔ اندھیروں میں رسول اللہ کی وجود کی برکتوں سے اپنے آپ کو اس قدر بابرکت بنایا کہ اندھیروں میں اجالے بن کر کے چمکنے والے ہوئے ہیں۔ وہ عظیم ہستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان کے نورانی جلووں سے جب وہ مشاہدہ ہونا چاہے تو کیسے ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا المرء مع من احب، اے میرے صحابہ بے چین نہ ہو جانا، پریشان نہ ہو جانا، کل جنت کے مقامات میں جو دوری ہے اس دوری سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے چاہنے والے ہو، خدا تمہیں میرے پاس فرما دے گا۔ یعنی جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے حشر میں اسی کے ساتھ اٹھنے والا ہے، اور جنت میں اس کے ساتھ رہنے والا ہے، اس کے پاس آنے جانے میں کوئی رکاوٹ اسے ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے محبت ملتی ہے، یہ کسی ایسی چیز نہیں کہ دیوانہ پن آ جائے، انسان کی عقل و فکر میں سما جائے تو کسی گدھے پر بھی محبت آ جائے، یہ محبت نہیں ہوتی ہے، یہ ہوس یا نفسانیت یا خواہش یا ضرورت ہوتی ہے۔ محبت تو وہ ہوتی ہے انسان اپنے وجود کو فنا کر دے، اپنے آپ کو فنا کر دے، اپنے وجود جس ہستی سے ہے، یا اپنے باپ دادا ہو یا اپنے آنے والی نسلیں ہوں، ہر ایک کو اس محبت میں فنا کر دے، تبھی وہ محبت کہلائی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہی فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص محبت مومن صحیح معنوں میں ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے ماں باپ جان مال آل اولاد سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی مل جانا قسمت کی بات ہے۔ ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، مگر کیا انہیں محبت میسر آئی؟ انہیں محبت میسر نہ آئی، انہیں محبت میسر نہ آئی۔ محبت نے اگر کسی کے دل میں اپنے جلووں کو بکھیرا تو وہ قلب حضرت خدیجہ کا قلب تھا، وہ قلب حضرت مولا علی کا قلب تھا، وہ قلب حضرت صدیق اکبر کا قلب تھا، وہ قلب حضرت فاروق اعظم کا قلب تھا، وہ قلب حضرت ذوالنورین کا قلب تھا، وہ قلب حضرت سعد ابن ابی وقاص کا تھا، وہ قلب حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا تھا، وہ قلب تمام صحابہ و اہل بیت کا تھا جس کو رسول اللہ کی محبت کے لیے خدا نے منتخب فرما لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے، اور ایسے ہی جان لیں پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت کو ثم یوضع له القبول فی الارض کا حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت کو پھر زمین والوں پر بکھیر دیتا ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان پر احسان کرتے ہیں۔ کسی اللہ والے سے ہم محبت کرتے ہیں تو ہمارے مزاج جو ہوتے ہیں محبت میں ہم بدلہ چاہتے ہیں۔
انسانی مزاج یہ ہوتا ہے کہ محبت میں ہم بدلہ چاہتے ہیں. ہم یا غوث المدد کہتے ہیں تو ہمیں مدد مل جائے، ہم یہی چاہتے ہیں. ہمیں غوث اعظم سے محبت ہے تو غوث اعظم کی محبت کا بدلہ ہماری پریشانیاں ٹل جائے، ہم یہی چاہتے ہیں. مگر یاد رکھیں یہاں بھی ہم اپنی محبت میں اپنے نفس کو باقی رکھ رہے ہیں. محبت تو وہ ہے جو وہ جس کو ہم چاہتے وہ جو چاہے وہ ہو جانے پر راضی ہو جائے. جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی محبت ہے. انہوں نے یہ نہیں چاہا کہ میں خدا کا محبوب ہوں، میں خدا کا پیارا ہوں، میں خدا کا خلیل ہوں تو مجھے آگ سے بچا لیا جائے. انہوں نے یہی چاہا کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے، مجھ سے وہ لے لے جو اس سے راضی ہونے کے معاملات ہو. خدا جس سے راضی ہو وہ اس سے صادر ہو جائے. اور انہوں نے جبرائیل امین کو فرما دیا میرا رب بہتر جانتا ہے، تم سے زیادہ قریب میری دعوت پر لبیک قبول کرنے والا میرا رب ہے. سدرہ تک پہنچنے میں تمہیں وقت لگتا ہے، فرشتے کی رفتار میں وقت ہوتا ہے. فرشتے کی رفتار کا حال کیا ہوتا ہے، اور فرشتے کے لیے جو رفتار ہوتی ہے اس رفتار کا تصور نہیں کیا جا سکتا. جب براق کے رفتار کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے تو پھر فرشتے کی رفتار کا تصور کیا جا سکتا ہے. جب فرشتہ وہ براق مل کر کے سفر کر رہے ہیں، رحمت عالم کے ساتھ معراج میں جا رہے ہیں، تو کبھی قبر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز ادا کر رہے ہیں تو وہیں بیت المقدس کے دروازے پر استقبال کرتے نظر آ رہے ہیں. وہیں رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہیں آسمانوں میں رسول اللہ کا استقبال کرتے نظر آ رہے ہیں. نبوت کی رفتار کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے اے جبرائیل تم ضرور سید الملائکہ ہو، مگر میں ابراہیم بنایا گیا ہوں، خدا کا خلیل بنایا گیا ہوں. خدا کی بارگاہ میں مجھے تو رسول اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا کہ بتا رہے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں انعام کے ملنے میں مجھے ایسا اتصال ہے، ایسا تسلسل ہے کہ اس میں کوئی فرق ایک آن کے کروڑویں حصے میں آ ہی نہیں سکتا ہے. میرا رب جو چاہے وہ جس پر راضی میں اس پر راضی. یہ محبت کا تقاضا ہوتا. امام حسین کی بھی شان انشاءاللہ ملاحظہ ہوگا. صرف ایک چھوٹی سی بات بتا کر کے گزرنا چاہوں گا کہ ہم سوچتے ہیں کہ امام حسین کے شہزادے جب حضرت خواجہ غریب نواز ہندوستان میں آئے ہیں، انا ساگر کے تالاب کو خود حکم نہیں دے رہے ہیں، اپنے غلام سے پیغام پہنچاتے ہیں کہ تجھے خواجہ بلاتے ہیں تو کوزے میں سما کر کے چلا آتا ہے، کاسے میں سما کر کے چلا آتا ہے. خدا کی قسم اگر امام حسین حکم دیتے تھے تو جنت کے رہنے کربلا کے میدان میں جاری ہو جاتے ہیں. رسول اللہ کے نواسے ہیں جن کے لیے جنت سے جبرائیل پھل لے کر کے آیا کرتے تھے، جن کے لیے جنت سے کرتے لباس اترا کرتے تھے، پھل جنت سے اترا کرتے تھے. پانی کا کربلا کے میدان میں جاری نہ ہونا، جاری ہو جانا کون سا بڑا مسئلہ ہے، مگر محبت انہوں نے الحب فی اللہ کا مظہر اپنے آپ کو بتا کر کے، اپنے آپ کو بنا کر کے بتایا. اور ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ کون ہے؟ سیدہ شبابی اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو جنت صابرین کا ٹھکانہ ہے، جنت صبر کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے. اور جنتی نوجوانوں کے جب یہ سردار ہیں تو صبر کرنے والوں کے بھی سردار ہوں گے. صبر کی سرداری کیسی ہوتی ہے؟ شہید کربلا نے کربلا میں اپنے آپ کو قربان کر کے بتا دیا. حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو خیر بہت بلند و بالا ہے. جب ان کے شہزادے پانی کو حکم جاری کرتے ہیں تو پانی دوڑا دوڑا چلا آتا ہے. کربلا میں کیسے نہیں جاری ہوا ہوگا؟ کیوں نہیں کرامت ہو سکتی؟ ضرور ہو سکتی ہے، مگر وہ تھے جو محبت کو محبت کے نام پر دنیا میں بلندی عطا کرنے والی ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت امام حسین ہے.
یعنی خدا سے ان کو محبت ہے تو محبت بھی قیامت تک کے ناز کر کے بتائے گی، اے میرا دعویٰ رکھنے والوں، اور میرے نام کا دعویٰ رکھنے والوں، اور میرے نام کا استعمال کرنے والوں، محبت کہہ دینا آسان ہے، حسین جیسی محبت کوئی کر نہیں سکتا ہے، کربلا کے شہیدوں جیسی کوئی شہادت پا نہیں سکتا ہے، نہ بدر والوں کا مقام مل سکتا ہے، نہ احد والوں کا مقام مل سکتا ہے، نہ اور مقامات کا مقام مل سکتا ہے۔ ہر ایک شہید جدا ہے مگر رسول اللہ کا نواسا شہید جدا، سب سے نرالا خدا نے بنایا ہے، سید الشہداء خدا نے بنایا۔ محبت جب کسی کے دل میں آ جاتی ہے، بندے کے دل میں محبت آ جائے تو وہ محبت کا یہ مطلب نہیں کہ اپنا فائدہ اس سے جڑ جائے۔ انسان سمجھتا ہے کہ مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے، یہ محبت فائدے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ مجھے اولاد سے محبت ہے، یہ محبت فائدے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ انسان اولاد سے یہ توقع رکھتا ہے کہ بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، بیوی سے یہ توقع رکھتا ہے کہ اس کی ضرورت جو انسانی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے گی، اس کی خدمت ہوتی رہے گی، وہ اپنی راحت و سکون کے لیے ہر ایک سے محبت کرتا ہے۔ اسی تناظر میں وہ ہر محبت کو اسی محبت میں تولنے لگتا ہے، اپنا فائدہ، اپنی راحت و اپنے آرام کو ملاحظہ رکھتے ہوئے، اس کو مقدم رکھتے ہوئے محبت کرتا ہے۔ تو جان لیں یہ محبت نہیں ہے، محبت وہ ہے جو اللہ کے لیے ایسی ہو کہ نہ اپنی فکر ہو، نہ اپنے مال کی فکر ہو، نہ اپنی فکر ہو، نہ اپنی جان کی فکر ہو، نہ اپنی فکر ہو، نہ اپنے ماں باپ کی فکر ہو، نہ اپنی فکر ہو، نہ اپنے اولاد اور اپنے نسلوں کی فکر ہو۔ فکر ہو تو صرف یہ ہو کہ جس سے چاہا جا رہا ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے، وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ کون ہے؟ خدا و رسول کی ہستی۔ خدا و رسول ہم سے راضی تو سب کچھ ہمارے لیے میسر ہے، سب کچھ ہمارے لیے رحمت ہے۔ اور انسان کے لیے ایک ہی چیز ہے، خدا کی رضا چاہنا، اس پر سب کچھ اسے ملنا۔ اور انسان ملنے والی نعمت کو دیکھ کر کے رضا کو چاہے گا تو یہاں پر بھی خود غرض ہو گیا۔ غرض والی محبت کرنے والے نہ بنے، بے غرض محبت کرنے والے بنے، کہ بے غرض محبت وہ ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے آپ کے اندر ایسے مقام پر پہنچا دیتی ہے کہ جب وہ اپنے وجود میں جھانک کر کے دیکھتا ہے تو اس کے وجود میں ہر ذرے میں، ہر حصے میں محبت کا ایسا رنگ چڑھا ہوتا ہے کہ وہ ہر لمحے میں اپنی جان و مال کو قربان کرنے کے لیے بے چین نظر آتا ہے۔ جیسے کہ حضرت مولا علی کی محبت ہے، جیسے حضرت صدیق اکبر کی محبت ہے، جیسے حضرت فاروق اعظم کی محبت ہے، جیسے حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ اور دیگر ازواج مطہرات کی محبت ہے، جیسے امام حسین کی محبت ہے۔ 6 مہینے کا بیٹا شہید ہو جائے گا مگر کوئی غم نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے، وہ جانتے ہیں آج نہیں تو کل موت سے گزرنا ہی ہے، مگر وہ موت بھلی جس پر خدا راضی ہو جائے، مگر وہ نعمت بھلی جس پر خدا راضی ہو جائے، وہ مصیبت بھلی جس پر خدا راضی ہو جائے۔ خدا جس پر راضی اس پر راضی ہونا ہے، راضی برضا الہی ہونا ہے۔ یہ محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت جب بندے کے اندر ہوتی ہے تو وہ خدا کی مہربانی ایسے ہوتی ہے کہ اس کے وجود کو خدا کائنات کے لیے محبوب بنا دیتا۔ کوئی ہے دنیا کے کسی حصے میں صدیوں میں، نہ آج کے زمانے میں مراد، نہ آج کے بعد آنے والے زمانے میں، یا گزرے ہوئے زمانوں میں، یا اور زمانوں میں، کسی بھی زمانوں میں لے لیں، رسول اللہ اور ان کے اہل بیت کی محبت ہر زمانے میں ہوا کرتی۔ ہر زمانے میں ان کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے بلند و بالا رکھا، گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے میرے محبوب کا ذکر جب سے ہے، میرے محبوب کی شان جب سے ہے، میرے محبوب کے اہل بیت کی محبت بھی اسی وقت سے جاری ہے۔ آج کی نئی چیز نہیں ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، یا وہ فلاں جماعت ہے، فلاں فرقہ ہے، فلاں شخص ہے، فلاں فرد ہے وہ محبت کرتا ہے، نہیں، یہ وہ محبت ہے جو خدا نے ازل سے ایمان والوں کے دلوں میں عطا فرما دی ہے۔ جس طرح سے رسول اللہ کی محبت ہے ویسے ہی ان کے اہل بیت کی محبت کو جاری فرمایا گیا۔ یہ خدا کا انتخاب ہے، انسانی
کوششوں سے ملنے والی چیز نہیں ہے، یا کسی اور چیز کے بدلے میں، دولت کے بدلے میں، زمین و حکومت کے بدلے میں ملنے والی نہیں ہے، یہ محض خدا کا انعام ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، آج ہمیں سمجھنا چاہیے اگر ہمارے دل میں کسی اللہ والے کی محبت ہے تو یہ محبت خدا کا انتخاب ہے، اور وہ محبت کے لائق اگر ہمارے دل کو اللہ نے بنا لیا ہے تو ہمیں شکر گزار ہو کر کے زندگی گزارنا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے اس کے محبوب کی محبت ہمیں عطا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر فرمایا۔ موضوع کی طرف ہم آتے ہیں کہ جو آیت مبارکہ کو ہم نے تلاوت کیا، وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ وہ آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ، جزئی نیست کہ اللہ یہی چاہتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا، بے شک یہی چاہتا ہے، یہ ساری معنی اس میں شامل، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے میرے نبی کے گھر والوں سنو، اللہ تعالیٰ تمہارے سے یہی چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک صاف ستھرا بنا دیا جائے۔ بے شک اس آیت مبارکہ میں سرکار کی ازواج مطہرات تمام شامل ہیں، اور ان کے شامل ہونے کے ساتھ ساتھ بالخصوص جو ہستیاں شامل ہیں، وہ ہستیاں کون ہیں؟ وہ حضرت علی، حضرت خاتون جنت، حضرت امام حسن و امام حسین اس میں شامل ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداة وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علی فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ صدیقہ کائنات حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صبح اپنے حجرہ مبارکہ سے نکلتے ہیں، کالے بالوں سے بنی ہوئی چادر آپ اوڑھے ہوئے تھے، اور آپ کی چادر میں حضرت امام حسن مجتبی آئے، رسول اللہ نے ان کو اپنی اس چادر میں داخل فرما لیا، اور پھر حضرت امام حسین آئے، رسول اللہ نے ان کو اس چادر میں داخل فرما لیا، پھر حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی ہیں، رسول اللہ انہیں اس چادر میں شامل فرما لیتے ہیں، پھر حضرت شیر خدا فاتح خیبر حضرت علی شیر خدا فاتح خیبر حیدر کرار تشریف لاتے ہیں، رسول اللہ انہیں اس چادر میں شامل فرما لیتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے گھر والوں سنو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں خوب پاک صاف ستھرا کر دینا چاہتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، ان کو خوب پاک صاف و ستھرا فرما دے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ بالخصوص دعا حضرت مولا علی کے لیے دعا فرمائے، حضرت خاتون جنت کے لیے دعا فرمایا، حضرت امام حسن مجتبی کے لیے دعا فرمایا، حضرت امام حسین شہید کربلا کے لیے دعا فرمایا۔ حضرت خاتون جنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے میں آپ وصال فرما گئیں، آپ کے بعد حضرت مولا علی رہے، وہ بھی شہادت پائے، امام حسن وہ بھی شہادت پائے، امام حسین وہ بھی شہادت پائے۔ یعنی شہادت تو یہ اہل بیت کی خاندانی چیز ہے جو ان کے خاندان میں شروع سے جاری ہو رہی ہے اور قیامت تک کے جاری ہوتے ہی رہے گی، اور یہ الحمدللہ خدا کی نعمت ہے جو انہیں عظمتوں سے سرفراز فرمانے کا دروازہ بنایا گیا ہے۔ الحمدللہ شہادت پا جانا یہ ہمارے لیے باعث امتنان و فخر کی بات ہے، مگر یاد رکھیں ہم صرف شہادت پر شکر گزار نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول
رسول کی محبت پر بھی شکر گزار ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت ہونے کی حیثیت سے شکر گزار ہیں، اور ان کی محبت جو اللہ تعالیٰ نے فرض فرما دی مومنوں پر اس حیثیت سے بھی شکر گزار ہیں۔ بات تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے، ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہمارا سلوک ان کے ساتھ ہو، اس کو سمجھنے کی تھی۔ مگر افسوس کہ دنیا کے حکومت کرنے والا، دنیا کی طلب کرنے والا، شراب کے نشے میں حلال و حرام کا فرق مٹا دینے والا یزید اس کی کیا عظمت سمجھ سکتا ہے؟ عظمت دین کی وہ سمجھ سکتے ہیں جن کے گھر جبرائیل وہی لے کر کے آیا کرتے تھے، عظمت دین کی وہ سمجھ سکتے ہیں جو رسول اللہ کی گود میں سویا کرتے تھے، عظمت دین کی وہ سمجھ سکتے ہیں جن کی ایک دعا سے ہزاروں جہنمیوں کو جہنم سے آزادی کا مژدہ سنا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو روایتیں، جو احادیث مبارکہ ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، مگر افسوس کی بات ہے کہ آج کا ایک زمانہ لوگوں کا ایک مزاج بنتا جا رہا ہے، دنیا ان پر اس قدر غالب آتی چلی جا رہی ہے کہ وہ دین کی تحقیق کے نام پر دین میں اپنے آپ کو محقق دوراں اور اپنے آپ کو غزالی زماں، محدث زماں اور اپنے آپ کو دنیا میں سب سے عالم وہ عبقری شخصیت خود کے خیال میں، اپنے زعم میں تصور کرتے ہوئے ان چیزوں پر گفتگو کرنے لگتے ہیں جو انہی کے لیے ہلاکت کا سبب ہے، اپنی ہی عاقبت وہ برباد کرنے والے ہیں، وہ اپنی ہی عاقبت برباد کر رہے ہیں۔ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی شان اور ان کی اہل بیت کی شان و قدر و منزلت کو نہیں ماننے والا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں قیل و قال کے ذریعے اپنے نفاق کا اظہار کرنے والے ہیں، وہ قبر میں جواب دیں گے اپنے نفاق کو، ایمان کا وہاں راز کھل جائے گا، مگر ہم سے دنیا میں بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ حشر میں، نہ قبر میں، نہ کبھی اور ان کا تعلق ہوگا۔ وہ اور ہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہم وہ ہیں جو کتاب و سنت پر چلنے والے ہیں، اللہ کے فرمان پر، رسول اللہ کے فرمان پر چلنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمایا، ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، گویا کہ رب تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے ماجرا کیا ہے۔ لوگوں نے ارادہ بنا لیا تھا، لوگوں نے یہ کہنا شروع کر لیا تھا، لوگوں نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے، اپنے آپ کو لوگوں کے ذہن و فکر میں یہ خیال آنے لگا تھا کہ ہم نے رسول اللہ کے ساتھ یہ احسان کیا ہے، ہم نے رسول اللہ کے ساتھ یہ احسان کیا ہے، ہم نے رسول اللہ کے ساتھ یہ احسان کیا ہے، ہم نے ایسا کیا ہے، ہم نے ویسا کیا ہے، مگر حقیقت میں کس نے کس پر احسان کیا ہے یہ تو خدا و رسول جاننے والا ہے۔ ہم نے اگر ہمارے گھر میں ان کو بلا لیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان پر احسان کیا، خدا کی قسم ان پر احسان نہیں، ہم نے خود اپنے آپ پر احسان کیا ہے کہ خدا کے حبیب کو اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ انصار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور یاد رکھیں انصار جو صحابہ ہیں ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جو مدینے کے رہنے والے ہیں اور رسول اللہ کی بے پناہ مدد کرنے والے ہیں، رسول اللہ سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں، اپنی جانوں سے زیادہ رسول اللہ کو انہوں نے چاہا، اپنی اولادوں سے زیادہ انہوں نے رسول اللہ کو چاہا، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ انہوں نے رسول اللہ کو چاہا، اور صرف رسول اللہ کو نہیں، رسول اللہ کے اہل بیت کو بھی ویسے ہی انہوں نے چاہا ہے، ان کے آل و اولاد سے بھی ویسے ہی محبت رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح سے رسول اللہ نے اپنے اہل بیت سے محبت نہ کرنے والے، ان کے ساتھ برا سلوک کرنے والے کے لیے وعید سنائی ہے، ویسے ہی انصار کے ساتھ محبت نہ کرنے والے کے لیے بھی رسول اللہ نے فرمایا، یعنی جس طرح سے اہل بیت سے محبت نہ کرنے والا تین حالتوں میں سے ایک حال میں خالی نہیں ہوگا، یا تو منافق ہوگا، یا تو وہ
حرام کی اولاد ہوگا یا تو ناپاکی کی حالت میں ٹھہرا ہوا ناپاک نطفہ ہوگا، ان تین حالتوں میں سے کسی ایک حال سے وہ خالی نہیں ہوگا۔ ایسے ہی جو انصار صحابہ سے نفرت کرے، معاذ اللہ ان سے عداوت کرے، ان سے محبت نہ کرے، ان کی شان و عظمت کو گھٹائے، اس کے لیے بھی یہی حکم فرمایا ہے۔ آخر انصار صحابہ نے بے حد قربانیاں دی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قالوا فعلنا وفعلنا وفعلنا، صحابہ کرام ہم یہ کرتے تھے، رسول اللہ آئے تو ہم نے رسول اللہ کے ساتھ یہ کیا، ہم نے رسول اللہ کے ساتھ یہ کیا، ہم نے رسول اللہ کے ساتھ یہ کیا، ہم نے رسول اللہ کے ساتھ یہ کیا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کأنہم افتخروا فقال عباس او ابن عباس رضی اللہ عنہما لنا الفضل علیکم، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان میں سے رسول اللہ کے چچا نے یا چچا کے بیٹے نے، دونوں میں سے کسی ایک نے ان لوگوں سے کہا ہنستے ہوئے، یعنی ان لوگوں کو یہ بتایا بے شک تمہارے جو نعمتیں ہیں، جو تم نے جو کام خدمتیں کی ہیں وہ سب کچھ ہے، مگر یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ہم یعنی اہل بیت رسول کو تم پر زیادہ فضیلت بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک الگ مقام رکھا ہے تمہارے لیے، تمہارے درمیان تم نے بے شک بہت مہربانیاں کی، بہت حسن سلوک، بہت اچھا کیا، مگر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا بھی ایک مقام رکھا ہے، ہمارا بھی ایک مقام رکھا ہے۔ وہ مقام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ بات ہونے لگی فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتاهم في مجالسهم فقال، جب یہ گفتگو ہو رہی تھی ان باتوں کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف فرما ہوئے، بنفس نفیس تشریف فرما ہوئے ان کے مجلس میں، اور فرمایا معشر الانصار، اے انصار گروہ، اے انصار کی جماعت، اے انصار کی قوم، اے لوگو، الم تکونوا اذلۃ فاعزکم اللہ بیا، فرمایا کہ اے انصار، اے میرے، انصار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مددگار، مدد کرنے والے، اے میرے مدد کرنے والے صحابہ۔ رسول اللہ نے ان کو لقب دیا ہے، انصار کہہ کر کے لقب دیا ہے۔ صحابہ کو دو طریقے سے بات آ جاتا ہے، کہا جاتا ہے انصار اور مہاجر۔ مہاجر وہ جو اپنے گھر بار، مال دولت، بیوی بچے سب چھوڑ کر کے اللہ کے دین کے لیے رسول اللہ کی محبت میں ہجرت کرنے والے مہاجر صحابہ ہوتے ہیں، اور انصار وہ صحابہ ہوتے ہیں جو مہاجر صحابہ کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ جہاں تشریف لے گئے مدینے میں، رسول اللہ کی انہوں نے حفاظت کی، نصرت کی، حمایت کی، تو وہ صحابہ کو مددگار صحابہ کہا جاتا۔ سرکار نے فرمایا اے میرے مددگار صحابہ، یہاں پر بھی سرکار ان کے ساتھ کیسے